امریکہ میں عمران خان کے موقف کے حق میں قرارداد کی منظوری، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی، جنرل جاوید باجوہ اور عمران خان میں اختلافات کی بنیاد کیا تھی، قاضی فائز کو آئین کیوں یاد نہ آیا، قرارداد خان پھر جیت گیا، حامد میر کا کالم نگار اور تجزیہ نگار حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ عمران خان نے امریکہ پر اپنی حکومت کے خلاف سازش کا الزام لگایا تھا اور اسی امریکہ کے ایوان نمائندگان نے عمران خان کے موقف کے حق میں قرارداد منظور کر لی ہے۔ 25 جون 2024 کو امریکی ایوان نمائندگان میں قرارداد نمبر 901 پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں 8 فروری 2024 کو منعقد ہونے والے انتخابات میں مداخلت اور بے قاعدگیوں کی آزادانہ تحقیقات کرائی جائیں گی۔ قرارداد کے حق میں 368 اور مخالفت میں صرف 7 ووٹ سامنے آئے۔ کیا اس قرارداد کی منظوری پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ اس قرارداد پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی امریکی ایوان نمائندگان ہے جس نے حال ہی میں اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کے حق میں ایک قرارداد منظور کی، اور جب عالمی عدالت انصاف نے غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تو امریکی ایوان نمائندگان نے عالمی عدالت انصاف پر پابندی لگانے کی قرارداد منظور کر لی۔ اسی امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے پاکستان میں انتخابات کی تحقیقات کے حق میں قرارداد کی منظوری کو کسی نہ کسی سازشی مفروضے سے جوڑنا بڑا آسان ہے، لیکن ان انتخابات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ نہ صرف یورپی یونین اور برطانیہ کی طرف سے بھی آ چکا ہے بلکہ پاکستانی اداروں فافین اور پلٹاٹ کے علاوہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی 8 فروری کے انتخابات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یہ پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ طویل عرصے کے بعد یورپی یونین کا الیکشن آبزرور گروپ 8 فروری کے انتخابات کی مانیٹرنگ کے لیے نہیں آیا، اور اسی لیے 2024 کے انتخابات کو عالمی مبصرین شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ شہباز شریف کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے تو بچا لیا، لیکن 2024 کے انتخابات کے متعلق شکوک و شبہات نے ان کی سیاسی ساکھ پر سوالات اٹھا دیے ہیں، اور اسی لیے IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی ادارے ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ مارچ 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو خان صاحب نے الزام لگایا کہ یہ تحریک عدم اعتماد دراصل ایک امریکی سازش ہے۔ پھر خان صاحب نے امریکہ پر سازش کا الزام واپس لے لیا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کے کچھ دوستوں اور حامیوں کے امریکی ایوان نمائندگان میں شناسائی کے نتیجے میں خان صاحب کو خوشبو کی طرح پذیرائی ہونے والی ہے۔ حکومت پاکستان نے اس پذیرائی کو روکنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا، لیکن امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی حکومت ہار گئی اور اپوزیشن جیت گئی۔ امریکی حکومت کی پالیسیوں سے آپ کتنا ہی اختلاف کریں، لیکن پاکستان کے الیکشن کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ جب تک اس قرارداد کی روشنی میں 2024 کے انتخابات میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات نہیں ہوں گی، پاکستان دباؤ میں رہے گا، اور یہ دباؤ عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے برقرار رکھا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اس دباؤ سے کیسے نکلا جائے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس دباؤ سے نکلنے کے لیے ریاست پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ریاست کی مدد صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں ایسی درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں جن میں 2024 کے انتخابات میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور دھاندلیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ سپریم کورٹ ان درخواستوں پر سماعت شروع کرے گی تو مسیحائی کے دعوے کرنے والے بہت سے ہرجائی بے نقاب ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کہے گی کہ تحقیقات کرنی ہے تو 2018 سے شروع کریں، بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ پھر یہ بات بھی ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان میں اختلافات کی بنیاد کیا تھی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بھارتی حکومت کے ساتھ جو بیک ڈور چینل کھول رکھا تھا، اس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے کیا تحفظات تھے؟ کچھ عرب ممالک کے سربراہان پاکستان اور اسرائیل کی دوستی میں دلچسپی کیوں لے رہے تھے، اور اس سلسلے میں جنرل باجوہ کا کیا کردار تھا؟ کیا عمران خان نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر باجوہ سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا باجوہ نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف سازش کی؟ کیا عمران خان نے دباؤ میں آ کر جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن کی پیشکش کر دی؟ کیا ایک اور ایکسٹینشن کی پیشکش کے بعد باجوہ نے تحریک عدم اعتماد واپس کرانے کی کوشش کی؟ عمران خان نے قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس وقت کے صدر عارف الوی کے ساتھ مل کر قومی اسمبلی کیوں توڑ دی؟ اس سارے قصے میں سپریم کورٹ کا کردار بھی زیر بحث آئے گا، جس نے قومی اسمبلی کو بحال کر دیا تھا۔ جب تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے تو تحریک انصاف نے پہلے قومی اسمبلی سے استعفے دیے اور پھر 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ آئین کے مطابق ان دونوں صوبوں میں 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے تھے۔ 3 ماہ میں انتخابات کیوں نہ ہوئے؟ اگست 2023 میں قومی اسمبلی کی مدت ختم ہو گئی،
इंतखाबात नवंबर 2023 तक होने थे, लेकिन बर वक्त इंतखाबात क्यों न हुए? चीफ जस्टिस काजी फाइज को आइन क्यों याद न आया? इमरान खान के साथ उनका इनाद सबको मालूम था। वो इमरान खान से मुताल्लिका मुकदमात की समाअत क्यों करते रहे? 2024 के इंतखाबात में बेकायदगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू होती है, तो ये सवाल भी अहम होगा कि अगर फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आता है तो फिर रियासती मामलात कैसे चलेंगे? ये मामलात इमरान खान चलाएंगे या जनरल फैज हमीद चलाएंगे, जो आज भी पीछे बैठकर तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं। नवंबर 2022 में जनरल फैज हमीद ने मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के जरिए शहबाज शरीफ से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन सकें। ये कोशिश कामयाब ना हुई तो फैज साहब तहरीक इंसाफ के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते रहे।